अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे सियासतदान के बारे में जो अपने अंदाज़े गुफ्तगू और कामों की वजह से अक्सर मीडिया पर हाईलाइट रहते हैं। हम आपको बताएंगे साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में कि इनकी फैमिली में कौन कौन है और शहबाज शरीफ ने अपने सियासी कैरियर का आगाज कैसे किया। शहबाज शरीफ की पहचान सूबा पंजाब के हवाले से ज्यादा नुमाया रही, जहां वो 3 अदवार में मजमूई तौर पर लगभग 13 साल सूबे के वजीर आला रहे हैं। शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान के मुसलमान मशहूर कश्मीरी खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ एक सनतकार थे। इनके वालिद का ताल्लुक अमृतसर से था, जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत कर आए। इनकी वालदा का नाम शमीम अख्तर था। इनके 2 भाई अब्बास और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं। शहबाज शरीफ की पहली शादी इनके वालिद की इजाजत से 1973 में इनकी एक कजन बेगम नुसरत शहबाज से हुई, जिनसे इनके 2 बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और 3 बेटियां हैं। हमजा शहबाज सियासतदान हैं और कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। शहबाज शरीफ ने 1993 में दूसरी शादी आलिया हनी से की, जिनसे इनकी एक बेटी खतीजा है। इन्होंने आलिया हनी को जलावतनी के दौर में सऊदी अरब में तलाक दे दी थी। ये भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने तीसरी शादी तहमीना दुरानी से की, जिसका वो इकरार नहीं करते। अगर ये सच है तो ये दोनों की तीसरी शादी है। वजीर आला बनने के दौरान शहबाज शरीफ कई मरतबा तकारीर में अपने जज्बाती रवैये तो कभी अपने काम करने के अंदाज की वजह से सियासी मुखालफिन, मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज रहे। कभी इन्हें लॉन्ग बूट पहने सैलाबी पानी में खड़े देखा गया, तो कभी वो सरकारी अदारों पर अचानक छापे मारते नजर आते हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवारों हुकूमत में इनके सियासी मुखालफिन और अपोजिशन जमातें इनकी इस अंदाज पर तनकीद भी करती रही कि जिनके ख्याल में वो ये सब दिखावे के लिए करते रहे, और ये भी कि हर ऐसी जगह पर मीडिया इनके साथ क्यों मौजूद होता था। ताहम शहबाज शरीफ को करीब से जानने वाले सरकारी अफसरान और सहाफ़ी समझते हैं कि इन तमाम बज़ाहिर दिलचस्प लम्हात में शहबाज शरीफ वहाँ एक मेहनती मुंतजिम के तौर पर मौजूद थे। उनके ख्याल में बतौर वजीर आला शहबाज शरीफ एक अच्छे मुंतजिम थे, जो अपने लिए जब अहदाफ मुकर्रर कर लेते तो इन्हें पूरा करते। पंजाब में इन्होंने यह अहदाफ कई तरक्याती मंसूबों की शक्ल में हासिल किए। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में इन्हें एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखा जाता था। इनकी ये शोहरत कैसे बनी और वजीर आला से वजीर आजम की कुर्सी तक का तवील सफर इन्होंने कैसे तय किया, इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शहबाज शरीफ का बिजनेसमैन से सियासतदान तक का सफर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने तालीम के बाद खानदान का कारोबार संभाला। 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने थे। इस दौर में इनके पास एक शेराट गाड़ी हुआ करती थी और वो खुद इसमें सामान रखकर अपनी जमात के कारकुनों तक पहुंचाया करते थे। मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात की सियासत को बढ़ावा देने में शहबाज शरीफ का मरकजी किरदार रहा है। वो बहुत मेहनत करते थे। खानदान में भी शुरू ही से इनके बारे में ये तासुर था कि वो मेहनती और इंतहाई अच्छे मुंतजिम हैं। कारोबार को बढ़ावा देने के बाद शहबाज शरीफ ने सियासत में आने का फैसला किया, तो पहली बार शहबाज शरीफ 1988 की इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन बने। 1990 में कौमी असम्बली और 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 1993 में ही शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बने। 1997 की इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी, तो शहबाज शरीफ पहली मर्तबा सूबा पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ तबन एक मेहनत करने वाले शख्स हैं और इन्हें अपना मुकर्रर किया गया हदफ पूरा करने का जुनून हो जाता है। अच्छा मुंतजिम होने की वजह से इन्होंने पंजाब में एक अच्छी टीम बनाई। शहबाज शरीफ ने सूबे में कई मंसूबे शुरू किए, ताहम इनकी हुकूमत वक्त से पहले इस वक्त खत्म हो गई, जब इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त जो भी हालात बने, इनमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार साबित नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर महाज अराई के कायल नहीं रहे। इनका हमेशा से ये मौक़िफ़ होता था कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट समेत सब के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक मौका पर परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम होते तो बेहतर होता।
تاہم شریف خاندان کے دونوں بھائیوں کے خلاف 13 ہائی جیکنگ اور غداری کے مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ 2000 میں شریف خاندان کو فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک مبینہ ڈیل ہوئی، جس کے بعد وہ جلا وطن ہو کر سعودی عرب چلے گئے، جبکہ شریف فیملی اس ڈیل سے انکار کرتی ہے۔ اس وقت بھی نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات بنے، ان میں شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو پایا تھا۔ شہباز شریف ملک سے جلا وطن نہیں ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے بہت کوششیں بھی کی کہ انہیں باہر نہ بھیجا جائے۔ شہباز شریف نے جیل کے اندر سے ہی اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو کئی خط لکھے۔ ان خطوں میں وہ نواز شریف کو یہی مشورہ دیتے رہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ سلمان غنی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کے چند ایسے خطوط ان کے ہاتھ بھی لگے تھے۔ سلمان غنی کے مطابق جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی جلا وطنی پر شہباز شریف کو دکھ تھا کہ انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ انہوں نے کئی دفعہ سعودی عرب سے بھی واپس پاکستان آنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی کوششوں سے نواز شریف اور شہباز شریف سعودی عرب سے لندن منتقل ہو گئے تھے۔ 7 سال بعد شریف خاندان 2007 میں پاکستان واپس آیا تو اگلے ہی برس ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ شہباز شریف ان انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ ان کے خلاف 1998 میں لاہور کے علاقے سبزہ زار میں عدالت قتل کے ایک واقعے میں FIR درج تھی۔ اس FIR میں ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ اس پولیس مقابلے کا حکم دیا تھا جس میں چند افراد پولیس کے ہاتھوں مبینہ مقابلے میں مارے گئے تھے۔ شہباز شریف کی غیر موجودگی میں 2003 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو نوٹس جاری کیے تھے۔ 2004 میں شہباز شریف نے اس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی تھی، تاہم انہیں ایئرپورٹ ہی سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اسی برس عدالت میں پیش نہ ہونے کی بنا پر عدالت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ سن 2007 میں شہباز شریف پاکستان واپس آئے تو انہیں اس مقدمے میں عدالت سے ضمانت لینا پڑی تھی، تاہم عام انتخابات تک وہ اس مقدمے سے بری نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے بعد میں ضمنی انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ بکھر سے کامیاب ہو کر ایک مرتبہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تاہم اگلے ہی برس سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے اس فیصلے کے خلاف ایک لارجر بینچ میں درخواست دائر کی۔ 2 ماہ بعد فیصلہ ان کے حق میں آیا اور وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بحال ہو گئے۔ سن 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد شہباز شریف مسلسل دوسری بار اور مجموعی طور پر تیسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ انہی 10 سال میں ان کے بارے میں سخت ایڈمنسٹریٹر ہونے کا تاثر سامنے آیا تھا۔ بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ وہ صبح 6 بجے بیدار ہوتے تھے اور اسی وقت انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو بھی پہنچنے کا حکم دیا ہوتا تھا۔ جن دنوں لاہور میں ڈینگی کے خلاف آپریشن چل رہا تھا تو انہوں نے صبح 6 بجے ڈاکٹروں اور دیگر ٹیموں کو بلایا ہوتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی لیٹ یا غیر حاضر ہو اور پھر شہباز شریف رات گئے تک کام کرتے رہتے تھے۔ شہباز شریف نے پہلے 5 سال میں اپنے لیے ہدف مقرر کیا تھا کہ انہوں نے ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے چین کے تعاون سے پاور پلانٹ سے لگانے کا کام شروع کیا، جسے ریکارڈ مدت میں ختم کیا گیا۔ اس زمانے میں اسی وجہ سے پنجاب سپیڈ کی اصطلاح بھی مشہور ہوئی تھی۔ خاص طور پر چینی شہباز شریف سے بہت خوش تھے کہ وہ وقت سے پہلے منصوبے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ شہباز شریف ہی کی محنت تھی جس کی وجہ سے ملک بجلی کے بحران سے باہر آیا تھا، اور 2013 کے الیکشن میں نواز شریف اور ان کی جماعت کی جیت میں اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ شہباز شریف چین کے لوگوں کے کام کے طریقے سے بہت متاثر تھے، اسی لیے وہ چین کے بار دورے کر چکے ہیں۔ چینی ان کو پسند کرتے ہیں اور شہباز شریف بھی چینیوں کو پسند کرتے ہیں۔ چینی ان کے کام کرنے کی رفتار سے بہت متاثر تھے اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی کئی منصوبے مکمل کیے، تاہم ان کے دور کے 2 بڑے منصوبے ابتدائی طور پر زیادہ تنقید کا نشانہ بنے۔ شہباز شریف نے لاہور میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے شہر میں میٹرو بس چلانے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت عمران خان حزب اختلاف میں تھے اور انہوں نے اس کو جنگلہ بس کا نام دے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہباز شریف نے تمام تر تنقید اور مخالفت کے باوجود میٹرو بس کا منصوبہ مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کے بعد یہی منصوبہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاوہ ملتان میں بھی شروع کیا گیا۔
خود عمران خان کی حکومت والے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہی پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اورنج لائن ٹرین چلانے کے منصوبے پر بھی شہباز شریف کو حزب اختلاف کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بارے میں اپوزیشن کا موقف تھا کہ یہ پروجیکٹ اتنا مہنگا تھا کہ حکومت کے لیے اس کو سبسڈی پر چلانا مشکل تھا۔ تاہم بعد میں یہ پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں چلنا شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ شہباز شریف کا صوبے سے مرکز تک کا سفر۔ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے سامنے سیاست میں ہمیشہ ثانوی کردار ادا کرتے رہے۔ جب بھی نواز شریف وزیر اعظم بنے تو وزیر اعلیٰ شہباز شریف بنے۔ صحافی مجیب الرحمان شامی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پبلک لیڈر نہیں، وہ اچھے منتظم ہیں، وہ غیر ضروری جھگڑوں میں پڑنے کے قائل نہیں اور دفاعی اداروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم سن 2017 میں حالات اس وقت بدلے جب نواز شریف کو سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ پارٹی کی صدارت تو شہباز شریف کے پاس آ گئی، لیکن وزارت عظمیٰ شاہد خاقان عباسی کے حصے میں گئی۔ ادھر عدالت سے سزا کے بعد کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد نواز شریف علاج کی اجازت لے کر لندن چلے گئے۔ 2018 کے انتخابات میں شہباز شریف نے پنجاب چھوڑ کر مرکز میں آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور دوسری بڑی جماعت کے لیڈر ہونے کی وجہ سے قائد حزب اختلاف بھی منتخب ہو گئے۔ شہباز شریف کے خلاف بھی مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات قائم ہوئے، تاہم تاحال انہیں کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے حزب اختلاف کی باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک چلائی، جس کے دوران ان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ پنجاب کے برعکس مرکز میں سیاست کا مزاج مختلف ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ شہباز شریف کی وزارت 10 اپریل 2022 کو قائم کی گئی تھی، جب 2020 سے 2022 کے پاکستانی سیاسی بحرانوں کے دوران میں موجود وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں کے طرف سے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن شہباز شریف ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی سیاست خطرے میں چلی گئی۔ شہباز شریف 9 اگست 2023 تک وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں۔